هیچ وقت شروع کننده برخورد به درگیری با این امور نبودیم، اما اگر چنانچه کسی خباثت کنه و شروع کنه بدانه که سیبی‌های سختی خواهد بود. زندگی برای اونها تب بدون تردید. فکر نکنند که زدند و تمام شد. نه. بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم دوستو۔ وہی بات جو بڑا عرصہ پہلے سے ڈسکس کی جا رہی تھی کہ ورلڈ وار 3 جو ہے وہ شروع ہونے والی ہے، اور ابھی وہ بالکل ہمارے اوپر آ چکی ہے۔ آپ دیکھیں کہ جس طرح سے 12 اور 13 کی تاریخ یعنی کہ جمعے کی صبح کو جیسے اسرائیل نے ایران پہ حملہ کیا اور بڑے پیمانے پہ نقصان پہنچایا، اور اس کے رسپانس میں ایران نے جو جواب دیا، گو کہ ان کا دفاعی نظام بھی کافی زیادہ کمزور کر دیا گیا، ان کے جو جوہری تنصیبات تھی وہاں حملہ کیا گیا، ان کے جو ان کی فورس کے اوپر جو ٹاپ رینک کے لوگ تھے، ایون جو چیف تھے، ان کو بھی شہید کر دیا، باقری صاحب کو۔ تو کافی زیادہ نقصان پہنچانے کے بعد ایران نے جو حملہ کیا تو وہ اپنی آبدوز کے ذریعے کیا، سرپرائز دیا، اور اس سرپرائز کے بعد ایران جو ہے وہ جو طیارے ہیں وہاں پہ اسرائیلی طیارے، ان کو مار گرانے کا ایرانی دعویٰ آ رہا ہے، لیکن اسرائیل ماننے کو تیار نہیں ہے۔ ایران اپنے دفاعی نظام کے ذریعے، جو کہ ان کا بڑا مضبوط دفاعی نظام ہے، جو کہ لوکل میڈ ہے، جو S-300 کے مقابلے میں، رشین کے مقابلے میں، S-400 کے مقابلے میں جناب ایران کا لوکل میڈ ہے۔ تو ابھی تک کی جو رپورٹس آ رہی ہیں اس میں ایران نے بہت زبردست اس کا استعمال کیا ہے۔ ساری دعائیں ہماری اپنے مسلمان بھائی ملک، برادر ملک ایران کے ساتھ ہے۔ اور دوسرا، باتیں بہت ساری ہیں، مکس ہو گئی تو مجھے معاف کر دیجیے گا۔ اس میں یہ ہے کہ جو بھارت کی طرف سے وہاں پہ جاسوسی راہ اور موساد مل کے جاسوسی کی وجہ سے پن پوائنٹ کر کے تو ایران کی جو ٹاپ لیڈرشپس کی جو میٹنگز ہو رہی تھی فوج کے جو انہوں نے بنکر بنائے ہوں گے، تو وہاں پہ اٹیک کیا گیا ہے۔ راہ اور موساد کا جوائنٹ وینچر ہے، مسلمانوں کے خلاف بھی، پاکستان کے خلاف بھی، ایران کے خلاف بھی۔ اب مجھے لگتا ہے کہ ان قریب یہ چیز لازماً ایران کو پتہ چل گئی ہوگی، لیکن جو بھارت ہے وہ بہت بڑا خریدار ہے، تجارت کرتا ہے ایران کے ساتھ۔ تو مجھے لگتا ہے کہ دولت کی وجہ سے مسائل ہیں، لیکن آئیڈیالوجی پتہ نہیں کہاں چلی گئی ہے کہ مسلمان ہیں ہم اور ہمیں اکٹھے ہونا ہے، گو کہ ابھی تک ہمیں اس طرح کی چیز نظر نہیں آ رہی۔ ایران نے بتایا تھا کل کہ ہم نے ایک پائلٹ پکڑ لی ہے اسرائیل کی، پھر بتایا گیا 2 جہاز گرا دیے۔ اب ایک نئی خبر آئی ہے میرے سامنے فوری طور پہ، ایران کا 1 گھنٹے میں 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ ہے۔ ایران نے 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرانے کا دعویٰ کیا۔ عرب میڈیا کی رپورٹ کے مطابق ایرانی حکام نے دعویٰ کیا ہے کہ 1 گھنٹے میں اسرائیل کے 10 طیارے مار گرائے ہیں۔ دوسری طرف اسرائیل نے کروز میزائلوں سے تہران بندر عباس سمیت کئی ایرانی شہروں پر نیا حملہ کر دیا ہے، جس کے ساتھ ہی ایرانی دفاعی نظام حرکت میں آ گیا ہے۔ خبر ایجنسی کے مطابق اسرائیل نے مغربی ایران میں میزائل فیکٹری پر حملے کا دعویٰ کیا اور کہا کہ خرم آباد میں زیر زمین میزائل فیکٹری کو نشانہ بنایا ہے۔ اسرائیلی فوج کے مطابق فیکٹری زمین سے زمین تک مار کرنے والے جو کروز میزائلوں کی تھی، اور اسرائیلی میڈیا رپورٹ کے مطابق وزیر اعظم بنیامین نیتن یاہو نے دھمکی دی ہے کہ جلد تہران کی فضا میں ہمارے طیارے ہوں گے، آیت اللہ حکومت ہر جگہ نشانہ ہوگی۔ اسرائیلی وزیر نے اگلے چند گھنٹوں میں تہران کو جلا کر راکھ کرنے کی دھمکی دی ہے۔ لانتی نے میڈیا رپورٹ کے مطابق اسرائیلی وزیر اعظم نے ایران پر حالیہ حملے سے قبل دیوار گریہ پر دعا کی تھی۔ دیوار گریہ سناٹے کا اس وقت نقشہ پیش کر رہی ہے، یہودی ڈر چکے ہیں۔ دوسری طرف بنیامین نیتن یاہو نے ایران پر حملے اور تہران کے جوابی حملے کے بعد اپنے صاحبزادے کی شادی، حرام زادے نے اپنی صاحبزادے کی شادی ملتوی کر دی۔ گالاں کڈو بھائی، انہوں نے بہت زیادہ بغیرت، گھٹیا کمینے یہودی کتے، اور یہ ساتھ مودی کے کتے، یہ سارے آپس میں ملے ہوئے ہیں، ان کو گالیاں دیں۔ اسرائیلی میڈیا رپورٹس کے مطابق نیتن یاہو کے بیٹے
ایویزن اور امیت یار دینی کی شادی. دیکھو امیت یار دینی، اور اب اس کی بیٹی جو بیوی ہوگی اس کی، وہ مجھے ہندو لگ رہی ہے کہ شادی تاخیر کا شکار ہو گئی ہے. اسرائیلی دارالحکومت تل ابیب کے جناب رونیت فارم میں 16 جون کو ہونے والی شادی کی تقریب ملتوی کرتی. شادی نہیں ہونے، جنازے اٹھن گے انشاءاللہ، کیونکہ 12-13 جون کے درمیانی شب اسرائیل نے ایران پر حملہ کیا تھا، جس کے جواب میں ایران کی جانب سے آپریشن وعدہ صادق سوم جاری ہے. ایران نے اسرائیل پر بیلسٹک میزائلوں کی برسات کر دی ہے. ایران نے اسرائیل پر بڑے پیمانے پر حملے کرنے کا دعویٰ اعلان بھی کر دیا، جس کے بارے میں فرانس، برطانیہ اور امریکہ کو باضابطہ طور پر آگاہ کر دیا گیا ہے. ایران کی جانب سے اسرائیل کے تازہ حملوں میں 3 ایرانی جوہری سائنسدانوں اور پاسداران انقلاب کے 3 اہلکاروں کی شہادتوں کی تصدیق کی گئی ہے. آپ دیکھیں کہ یہ راہ اور موساد کا جوائنٹ وینچر ہے. وہاں پہ خفیہ معلومات جو دی جا رہی ہے، اور ایران کو پتہ چل گیا ہے کہ بھارت کے انڈسٹریل جو تھے وہ بھی وہاں پہ قیام پذیر تھے، یعنی کہ وہاں رہ رہے ہیں، وہاں پہ اپنی فرمیں لگائی ہوئی ہیں، وہاں پہ جناب ان کی بہت زیادہ کمپنیاں چل رہی تھیں. اسی لیے کلبھوشن یادو بھی ایران کے راستے ہماری طرف آیا تھا. ایران کو اس ٹائم سمجھ نہیں آئی تھی، ابھی ایران کو سمجھ آ رہی ہے کہ یہ ہوا ان کے ساتھ کیا ہے. اسی لیے ایران کی جو ایجنسیوں کی کارکردگی انتہائی ناقص تھی، اسی لیے ہمیں فخر ہے اپنی ایجنسیوں پہ. جناب یہ بھی آپ بات یاد رکھیں، اس لیے پاکستان کو ہلکا نہ لیا کرو میرے دوستوں. اور پاکستان نے ثابت بھی کر دی ہے ماشاءاللہ. پاک فوج نے جو جھنڈے گاڑے ہیں نا، یہ آپ 1971-65 اور 1991 سارا کچھ، 1948 سارا کچھ اسی بھول گئے ہیں. ہن سانوں یہ پتہ ہے کہ 2025 اسی انہاں دی منجی قیامت ٹھوکی ہے ساڈی بہادر فوج نے. دوسری جانب اسرائیل کے بعد ایران پر حملے جاری ہیں. اسرائیل کی جانب سے تہران، تبریز، لورستان، ہمدان، کرمان شاہ کے علاقوں کو نشانہ بنایا گیا. تہران میں 14 منزلہ رہائشی عمارت پر اسرائیلی حملے میں 20 بچوں سمیت 60 شہری شہید ہو گئے. اننا للہ و انا الیہ راجعون. جنتی ہیں ماشاءاللہ، شہید ہوئے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ شہید کو مردہ مت کہو، وہ تو زندہ ہے. اسرائیل نے 9 سینئر ایرانی سائنسدانوں کو ہلاک اور اصفہان اور نتنز جوہری مراکز کو نقصان پہنچانے کا دعویٰ کیا. لیکن میرے دوستو، اسرائیلی میڈیا پہ بالکل نہیں کان دھرنے. اسرائیلی میڈیا اور انڈین میڈیا ایک ہے. اسرائیل نے ہی انڈین میڈیا کو لائن دی تھی کہ اتنا جھوٹ بولو کہ سچ لگنے لگ جائے. اور پھر انہوں نے کہا کہ جی جو نازی کے ٹائم پہ پمفلٹ پھینکے جاتے تھے، اس ٹائم تو الیکٹرانک میڈیا نہیں تھا. ہٹلر کے ٹائم پہ بھی تو ایک رائے لوگوں کی چینج کرنے کے لیے جو انڈیا نے پاکستان کے ساتھ جو ہمارا ان کے ساتھ مارکا ہوا تھا بنیان مرصوص، اس میں ہم نے ان کو ناکو چنے چبائے تھے. اور آپ کو پتہ ہے کہ انڈین میڈیا نے کہا کہ لاہور کی بندرگاہ میں فوج گھس گئی ہے، کراچی بندرگاہ میں فوج جو انڈیا کی گھس گئی ہے، اسلام آباد میں گھس گئی، ہر جگہ پہ گھسا دی تھی. تو وہ سمجھ رہے تھے کہ لوگ کے لو جیسی تھے پاکستان فتح کر لے. صبح اٹھے منجی الٹا ہوراں دی ٹھکی ہوئی سی، ماشاءاللہ انہاں دی ٹھکی ہوئی سی. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ ایک غلط انفارمیشن، لیکن یہاں بات کرنی ضروری ہے. لیکن پاکستانی میڈیا کی تعریف کی فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب نے، تعریف کی افواج پاکستان نے، پاکستانی میڈیا کی تعریف کی، ذمہ داری کا مظاہرہ کیا پاکستانی میڈیا نے. دنیا نے پاکستانی میڈیا کی تعریف کی اور بھارت کے میڈیا کی جناب سبکی ہوئی، اور بعد میں پھر معافیاں مانگتے پھر رہے تھے. بہرحال یہ بہت لمبی گفتگو ہو جائے گی. جو میں پہلے دن سے کہہ رہا تھا کہ یہ ہو نہیں سکتا کہ امریکہ کو پتہ نہ ہو کہ اسرائیل نے حملہ کرنا ہے. تو اسرائیلی حملوں کو ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل ہے. بنیامین نیتنیاہو کا ابھی یہ بیان آیا لیٹسٹ، ابھی فوری طور پہ کہتا ہے، خطاب کرتے ہوئے کہ ایران پر فضائی حملوں کی دھمکی دی اور کہا کہ ایرانی رہنما اپنا بیگ پیک کر رہے ہیں. اسرائیلی وزیر اعظم نے کہا یہ وہی بات ہے جو انڈیا کرتا تھا. تو اس سے اندازہ لگائیں ہندو اور یہودی دونوں ایک ہیں. مشرق ان کو ہم نے مارنا ہے انشاءاللہ، فکر نہ کرو. اسرائیل وزیر اعظم نے مزید کہا کہ ایران کے خلاف اسرائیلی حملوں کو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی واضح حمایت حاصل ہے. اور دوسری طرف اسرائیل پر ایران کے مزید حملوں کا خوف. دارالحکومت تل ابیب کے قریب اونچی فوجی اڈا جو ہے اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد کا ہیڈ کوارٹر خالی کرا لیتا گیا. سب تو ڈرپوک نے. اور یہ ایک حدیث ہے کہ یہودی چھپے گا درختوں کے پیچھے، ہم نے درخت بتائے گا کہ ہمارے پیچھے چھپا ہے، اس کو مارو. تو یہ ٹائم آنے والا ہے. میڈیا رپورٹ انشاءاللہ. اور میڈیا رپورٹس کے مطابق گزشتہ رات ایرانی جوابی حملوں میں اسرائیلی ایئر بیس اور جوہری تحقیقی مرکز کو بھی نشانہ بنایا گیا تھا. اور عرب میڈیا کے مطابق حملوں میں تل ابیب کے قریب غیر قانونی یہودی بستی کو بھی تباہ کر دیا گیا تھا. انشاءاللہ اور بھی بڑا کچھ تباہ ہونا ہے. اور ابھی جو
حملہ ہے وہ ابھی جاری ہے، بہت بڑا حملہ کیا گیا ہے، اور جس میں فوری طور پہ جو ایران نے رد عمل کیا اور 1 گھنٹے کے اندر 10 اسرائیلی طیارے مار گرانے کا دعویٰ سامنے آیا، اور مجھے امید ہے کہ یہ ایرانی میڈیا بتا رہا ہے تو انشاءاللہ سچ ہی ہوگا۔ خبریں بہت ساری ہیں لیکن میرے خیال میں آپ کے لیے اتنی کافی ہیں کہ جس میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ انڈیا کی طرف سے بالکل کوئی بھی رد عمل نہیں آیا، ایران کے حق میں بھی نہیں آیا، اسرائیل کے فیور میں ہی آیا۔ اسرائیل کہ بنیامین نیتن یاہو نے مودی سے بات کی ہے ٹیلی فون پہ، لیکن ہمارے ببر شیروں نے، ہمارے جو وزیر اعظم ہیں انہوں نے بات کی ہے ایرانی صدر سے، اور ان کو بتایا ہے کہ ہم پاکستان آپ کے ساتھ ہے ماشاءاللہ، اور آپ کو حق حاصل ہے، آپ جواب دیں اسرائیل کو، آپ کو یہ اقوام متحدہ کے چارٹر کے مطابق آپ کو حق حاصل ہے۔ تو پاکستان الحمدللہ اپنے مسلمان بھائی ایران کے ساتھ کھڑا ہے اسی طرح، اور انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ آنے والے دنوں میں یہ جو امت مسلمہ ہے وہ بیدار ہو رہی ہے۔ ترکی بھی ہمارے ساتھ ہے، باقی بھی سعودی عرب، لیکن سب سے زیادہ جو جارڈن ہے اس نے نکاتی کرائی ہے، وہ گھٹیا ملک جس نے ایران کا ایک ڈرون بھی گرا دیا اور وہ امریکہ کی گود میں بیٹھا ہوا ہے۔ تو امریکہ کے بارے میں یہی بتایا جا رہا ہے کہ امریکہ سارا کچھ کرا رہا ہے، اور ایران کی طرف سے دھمکی دے دی گئی ہے، یورپی یونین کے حوالے سے بھی، نیٹو کی فورسز کے حوالے سے بھی، اور ان کے فوجی اڈوں کے حوالے سے بھی، اور بیسز کے حوالے سے بھی، چاہے فرانس ہے، برطانیہ ہے، امریکہ ہے، کہ بھائی اگر ہمیں ہمارے میزائل یہاں سے جو بھی روک رہا ہوگا ہم ان کو بھی نشانہ بنائیں گے۔ تو بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آنے والے دنوں میں یہ سارے ملک جو ہیں وہ ایران کی طرف لپکنے والے ہیں۔ پاکستان بہت اہم ہے یہاں پہ، اور ببر شیر جو ہمارے ہیں وہ الرٹ کھڑے ہیں، ہماری ایئر فورس پاک ایران بارڈر پہ گشت کر رہی ہے، اور ہم اپنے ایرانی بھائیوں کے ساتھ شانہ بشانہ کھڑے ہیں۔ تو لیکن آنے والے دنوں میں مجھے جو لگ رہا ہے کہ بھارت جو ہے ابھی سیز فائر پہ ہے، بھارت اور اسرائیل ایک پیج پہ ہیں، اور بھارت سیز فائر پہ، اور یہ جو مودی ہے مکار گاؤں موتر پینے والے، یہ ابھی ہم سے کٹ کھانے کے بعد چپ ہیں، لیکن 23 یا 24 تاریخ کو اسام کا جو الیکشن ہے اس کے بعد پاسبل ہے کہ اگر ایران پہ بڑی محاذرائی کی گئی، ایران کے اوپر جارحیت کی گئی دوسرے ملکوں امریکہ کی طرف سے بھی، تو پھر بھارت جو ہے وہ کودے گا، اور پاکستان بھی کودے بغیر نہیں رہ سکے گا۔ تو ترکی بھی ہمارے ساتھ ہے، چین بھی بہت اہم ہے ہمارے لیے، ہمارا بھائی ہے، اور اسی طرح روس بھی اب جو ہے وہ ایران کے پیچھے ہے، بیک ہے۔ تو آنے والے دنوں میں یہ بہت بڑا مسئلہ مجھے لگ رہا ہے۔ اللہ رحم کرے، دنیا امن کا گوارا بنے۔ گہوارہ اس لیے نہیں بن سکتی کہ اللہ کے نبی کی احادیث ہمارے سامنے ہیں، جو واقع ہونے ہیں، دجال نے آنا ہے، امام مہدی نے آنا ہے، حضرت عیسی علیہ السلام نے آنا ہے، تو یہ قرب قیامت اور یہ فتنوں کا دور ہے، تو یہ بہت بڑا مارکا ورلڈ وار 3 کی نظر ہوتا وہ مجھے لگ رہا ہے، پتہ نہیں میرا وجدان کہہ رہا ہے۔ اللہ رحم کرے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ پاک مسلمان ممالک کو فتح نصیب کرے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ کافر کو عبرت ناک شکست ہو، اور اللہ کی مدد کی اللہ سے درخواست ہے۔ اللہ پاک اپنے مسلمانوں کو اللہ پاک ضرور مدد بھیجتے ہیں۔ مجھے اجازت ہے، انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں دوبارہ ملاقات کریں گے۔ اللہ حافظ۔